اقتدانا وبالقاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا علی محمد ماتا شہیدا ماتا تعبا ماتا مغفورا صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرات، اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو گفتگو اصالہ ثواب کے عنوان سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے نبی، مسلمانوں کے نبی، آخری نبی، اولو العزم پیغمبروں پر افضلیت رکھنے والا نبی، جو کائنات میں رحمت بن کے سب کے لیے آیا، جس نبی نے ہم تک قرآن پہنچایا، جس نبی نے ہم تک نماز پہنچائی، جس نبی نے ہم تک سارا دین پہنچایا، ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ اس نبی نے جس نے ہم کو کلمہ پڑھوایا، وہ نبی کہ جس نے ہم کو اللہ کی معرفت کروائی، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ من ماتا علی محمد ماتا شہیدا، اہل بیت کی محبت میں مر جانے والا شہید ہے۔ اور خالی بات یہیں پر نہیں ختم ہوئی کہ من ماتا علی محمد ماتا شہیدا، کہ اہل بیت کی محبت میں جو مر جائے وہ صرف شہید نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من ماتا علی محمد ماتا شہیدا ماتا تائبا ماتا مغفورا، اہل بیت کی محبت میں جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ شہید بھی ہوتے ہیں، توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور مغفرت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد والا۔ اب زمانہ یہ سمجھے کہ اہل بیت کی محبت کیا اہم چیز ہے، اہل بیت کی محبت کس منزل پر پہنچاتی ہے انسان کو۔ اہل بیت کی محبت آدمی کو آدمی بناتی ہے، اہل بیت کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ من ماتا علی محمد ماتا شہیدا، ہمارے اہل بیت کی محبت رکھنے والے مرا نہیں کرتے، ختم نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے ہمارے کیا کسی مرنے والے کے لیے یہ لفظ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئے، کیونکہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ بھائی گھر میں اہلیہ نے کہا کہ دودھ ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ پتیلی سے لگا ہے، پہلے سے لگا ہے، یا جھوٹا ہے یا کیسا ہے، نہیں، ختم ہو گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا ان کے ابا، تو وہ صحیح کہتے ہیں، ختم ہی ہو گئے، کیونکہ وہاں محبت دل میں عمر کی ہے۔ صلوات بر محمد والا۔ جہاں خلیفاؤں کی محبت ہوگی، جہاں مکاروں کی محبت ہوگی، وہاں خاتمہ ہے کہ ختم، سب ختم، مر گئے، ختم 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 ختم۔ اور جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتے ہیں، من ماتا علی محمد ماتا شہیدا، وہ انتقال کرتے ہیں، وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں، وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں۔ کہیں گے اچھا صاحب آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں، تحفۃ الوام کھولو، ہمارے کیا اسی لیے مر جانے کے بعد، غسل و کفن کے بعد، آخری مقام جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، صلوات بھیجے بر محمد، ایک اور صلوات بھیجے بر محمد۔ ہمارے کیا جب قبر میں اتارا جاتا ہے، کمر بستہ دے کے مردے کو لٹایا جاتا ہے، تو لٹا دینے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا ختم ہو گئے پٹھرے لگا دو مٹی ڈال دو، نہیں، لٹا دینے کے بعد ایک اس کا عزیز، اس کا چاہنے والا قبر کے اندر اترتا ہے، اور اتر کر فوراً ایک ہاتھ دائیں طرف ایک بائیں طرف رکھ کر فوراً کہتا ہے یا ابن فلاں ابن فلاں اسما احفام اسما احفام اسما احفام، سن سمجھ سن سمجھ سن سمجھ، کیا سن کیا سمجھ، کیا سنے گا مرا ہوا آدمی اگر ختم ہو جاتا۔ اہل بیت کی محبت اس کو زندہ رکھے، سن سمجھ، قبلہ کعبہ، امام علی، رب اللہ، یہی تو سمجھایا جاتا، من ربوں کا، من کتابوں کا، من قبلوں کا، من امامی، امام محمدی، امام علی، امام مصطفیٰ۔ یعنی ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو زندہ ہے، سوتے کو جگایا جاتا ہے، اب وہ دنیا سے سویا ہے لیکن وہاں جاگے گا، جس کے دید کا انتظار کر رہا تھا،
حضرت نے کہا جس کو میری شفاعت سے انکار ہو، جس کو میرا قبر میں آنے سے انکار ہو، وہ جہنمی ہے۔ صلوات پر محمد والوں۔ کیا وہ یہ سب جانتا نہیں تھا؟ وہ دین پر مرا تھا، وہ اہل بیت کی محبت پہ دنیا سے رخصت ہوا تھا، منتقل ہو گیا تھا اس دنیا سے جس میں ہم آپ ابھی چل رہے ہیں، جو دنیا جال سازی کی ہے، مکاری کی ہے، فریبی کی ہے، جو چند روز کی ہے، جہاں سب چل رہے ہیں، جس کو سب سمجھ رہے ہیں ہمیشہ کی ہے، جہاں آدم جیسا نبی نہ رہ گیا، جہاں نوح جیسا نبی نہ رہ گیا، جہاں ظاہراً آنے کے بعد خود احمد مرسل پردہ کر گئے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ کیا جانے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دین پر تھا؟ سب جانتا تھا۔ ہم نے جو زندہ تھے، جو لوگ شریک تھے، جسم و جسمانیت رکھتے تھے، ہم نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ختم ہونے کا تصور نہ رکھنا، بلکہ یہ زندہ ہے، سو رہا ہے۔ اب یہ ان کو دیکھ رہا ہے جن کو اصل میں دیکھنا۔ اب اس کی روح ہے تو، لیکن جسم کام نہیں کر رہا۔ اب اس کے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں تو، لیکن زبان لکنت نہیں کر رہی ہے۔ تو ہم چلتے ٹائم اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا امام یہ ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد جب سب جائیں گے تو کائنات کے دو عالم مشکل کشا علی ابن ابی قبر کے اندر تشریف لے آئیں گے، اور جیسے ہی نکیرین سوال کرنا شروع کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے بتا گئے ہیں، فوراً کہے گا میرا رب اللہ، تیری کتاب میری کتاب قرآن ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین کربلا کا نام آئے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی، بس امام کہہ دیں گے ذرا آہستہ، ذرا آہستہ بات کرنا، یہ میرے لال کا آزادار ہے۔ تو اسی لیے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مظلومی حسین اور اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ جو قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ اسی لیے ہمارے کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے اصالہ ثواب کرو، ان سے غافل نہ ہو جاؤ، حتیٰ یہ ہے کہ سوتے وقت سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے والدین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، عزیز و اقاربہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ رزق اب جب رسول کہہ رہے ہیں کہ من مات آل محمد ماتا شہیدہ، اہل بیت کی محبت میں مر جانے والا شہید ہوتا ہے، تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ شہید روز محشر اپنے لباس سے اٹھے گا، اور شہید اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ بھائی جب زندہ ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اب رزق بدلتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتی ہے، بچہ سال بھر کا ہوتا ہے تو اس کی غذا دنیا سے جڑنے لگتی ہے، طرح طرح کی چیزیں دی جانے لگتی ہیں، بچہ اور بڑا ہوتا ہے وہ عام اناج پر گندم پہ آ جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو عام طریقے سے سب کچھ کھانے لگتا ہے۔ زندہ تھا نا، کھا رہا تھا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں شہید ہے اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے، شہید ہے اہل بیت کی محبت میں مر جانے والا اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ اب رزق بدل گیا، ہمارے جانے والے دنیا سے پردہ کر گئے تو اب ان کو رزق کیا ملے گا کہ ان کی اولادیں ان کے لیے روز سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ادھر اولاد نے سورہ فاتحہ پڑھی، پروردگار نے کہا تھا کہ صالح اولاد چھوڑ کے آیا ہے جو تم کو مشکر نہیں کر رہا ہے، جو تم کو انکار نہیں کر رہا ہے، وہ روز یاد کر رہا ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ سورہ اس نے پڑھ کے بخشے ہیں، اس کا ثواب تم کو بخشا ہے، وہ رزق بن کے ملے گا تمہارے والدین کو، تمہارے مرنے والوں کو۔ اور ہرگز ہرگز معصوم نے کہا کہ غافل نہ ہو جانا مرنے والوں سے، کیونکہ مرنے والے ہمارے کیا کہ مرنے والے ختم ہونے والے میں سے نہیں ہیں، ہمارے کیا سے دنیا سے چلے جانے والے، انتقال کر جانے والے اہل بیت کی محبت میں جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں وہاں پر، اور وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ سرکار انبیاء ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب زیادہ دنیا میں پریشانیوں کا سامنا ہونے لگے اور جب تمہاری دعائیں مستجاب نہ ہونے لگیں، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو شب جمعہ جا کے ماں کے پہتیانے قدم بوسی کر کے ماں کو فاتحہ پڑھ کے اپنی پریشانیوں کو کہنا، باپ کے سریانے سلام کر کے ان سے دعائیں کرنا، کیونکہ وہ اب وہاں پر ہیں جہاں بالکل قریب ہیں اللہ کے، وہاں تمہاری دعائیں مستجاب ہوئیں گی ان کے ذریعے، کیونکہ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد کو دنیا میں پریشان نہیں دے سکتے۔ معصوم نے ہم سے کہا ہے کہ تم قبر پر جا کے ماں سے کہنا کہ کیا آپ دنیا میں ہم کو پریشان دیکھ سکتی تھیں؟ نہیں دیکھ سکتی تھی نا، تو آج میں پریشان ہوں، آپ بارگاہ معبود کے قریب ہیں، آپ میرے لیے دعا کریے۔ اور یہ جو آتی ہیں تکلیفیں، لوگ اپنے بزرگوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ سے فراموش کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نان پر فاتحہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ گوشت پر فاتحہ ہو، کیونکہ یہ کھانے جتنے بھی کیے جاتے ہیں یہ اپنے خالہ زاد ماموں زاد بھائیوں کو شکم بھرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہاں کھانے کہاں جاتے ہیں؟ سوروں کا ثواب جاتا ہے، سوروں کا ثواب ہے۔ کھانے اس لیے بنائے گئے تھے کہ جس زمانے میں بھوک مری کا لوگ شکار تھے کہ جن کو میسر نہیں ہوتا تھا، فاتحہ کا کھانا ان کو دے دیا تھا۔ آج الحمدللہ ہر آدمی کھا رہا ہے۔ اگر آپ کو کھلانا ہے سال ثواب کے لیے تو ان کو کھلائیے کہ جو یقیناً گوشت نہیں کھا سکتے، جو یقیناً نان نہیں خرید سکتے۔ الحمدللہ سب کھا سکتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، جتنے جتنے تعلقات والے۔ تو یہ کھانا دنیا والا چل رہا ہے، یہ رسمن والا چل رہا ہے، نہیں، یہ سال ثواب کھانے کا انتظار نہ کریے، بلکہ روز رات کو لیٹ کے اپنے والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے، مومنین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے، اور یہ سارے سال ثواب ہیں مرنے والوں کے لیے۔ آپ نے مثلا کسی بیوہ کا ایک لباس بنا دیا، آپ نے کہا وہ نماز پڑھے گی، اس لباس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچے۔ آپ نے مسجد میں ایک وضو کا لوٹا رکھ دیا، آپ نے کہا اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچے۔ آپ نے کسی یتیم کا عید پر لباس بنا دیا، یہ سب اشارے ثواب ہے، سب اشارے ثواب ہے۔ جتنا چاہے اتنا کرو، مسجدیں بن رہی ہوں اس میں پیسہ دو، سب کچھ کرو، سب اصال ثواب ہے۔ لیکن شیعہ اشنا شریف فرقے میں اصال ثواب جب تک مکمل نہیں سمجھتے ہیں، جب تک دل کو تسلی نہیں کر لیتے ہیں، جب تک حسین کی مجلس نہیں کر لیتے۔ ان کا اصال ثواب جب ہی پورا ہوتا ہے جب وہ حسین کی مجلس کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جتنے اصال ثواب کر رہے تھے، یتیم کو لباس پلانا، غریب کو کھانا کھلانا، مسجد میں پانی کا انتظام کرنا، دری کا بچھانا، فرش کا لانا، پنکھوں کا لگانا، ان سب اصال و ثواب میں وہ اکیلے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے باپ کے لیے کر رہا ہے تو اس کا بیٹا پیسے سے بھی شامل ہے، ہاتھ پیروں سے بھی شامل ہے۔ اگر کوئی اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے تو اس کی اولاد پیسے سے بھی شامل ہے، ہاتھ سے بھی شامل ہے۔ اجر سب کا مل رہا ہے۔ مسجد میں ماں کے نام کا پنکھا لگایا ہے، امام باڑے میں پینٹ کروایا ہے، علم چڑھایا ہے، سبیل کیے، سب کا اصال ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ سارا اصال ثواب، سارا ثواب تم کو اکیلے مل رہا ہے۔ اب جیسے ہی تم نے فرش عزائے سرکار سید الشہداء بچھایا، جیسے ہی تم نے اپنے مرنے والے کے لیے فرش عزا بچھائی، اب عرش پر سے کچھ لوگ آنے لگے۔ کہاں چلے؟ کہا تم کو نہیں معلوم، فلاں کے باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، فلاں کے بھائی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، دیکھو مرا اس کا ہے لیکن مجلس میرے لال کی کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اس اصال ثواب کو کثرت سے کرتے ہیں، اس لیے ہم مجلس کثرت سے بقا کرتے ہیں۔ ہم بہت اصال ثواب ہماری قوم کرتی ہے، لیکن مجلس اس کا ٹارگٹ رہتا ہے، کیونکہ وہ جتنے کام کرتی ہے اس میں وہ اکیلی ہوتی ہے۔ اب جب یہاں معصوم آ جاتے ہیں تو جب ہم اپنے مردے کا ذکر نہ کر کے اپنی مصیبتوں کو بھول کے ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بس وہ ارواح کے لیے دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ معبود یہ اپنے غم کو بھول کے ہمارے غم کو رویا۔ اس نے اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا، اس نے ذکر کیا تو ہماری مظلومیوں کا ذکر کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ خود رسول خدا نے فرمایا جب جناب حمزہ ان کے چچا شہید ہو گئے، صلوات بر محمد، خود روئے رسول اللہ، خود سرکار انبیاء روئے اور کہا کہ کاش میرے چچا کو لوگ روتے، اور مدینے والوں میرے چچا کا ماتم کرو۔ تو مدینے والوں نے اپنا غم چھوڑ کے جو ان کے لوگ شہید ہوئے تھے بلکہ رسول کے چچا کا غم کیا، جناب حمزہ کو روئے۔ تو یہ رسول کی تمنا ہے کہ رویا جائے، رونا بدعت تھوڑی ہے۔ رونا کہاں سے بدعت ہے؟ رونا بدعت نہیں ہے، رونا یہ ہے کہ رو کے یہ پتا چلتا ہے کہ قاتل کا نقاب نشتا ہے، کہ کوئی رو رہا ہو اس کو کوئی پاگل نہیں کہے گا۔
ہنسنے والوں کو لوگ کہہ دیں گے بہت ہنستے ہیں یہ پاگل ہیں، ایسے ہی ہنسا کرتے ہیں، بس ہر وقت ہنس رہے ہیں۔ ہنسنے والوں کو لوگ پاگل کہہ دیں گے کہ ہنس رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ جا رہے ہوں، جتنی بھی جلدی میں ہوں، بارات میں جا رہے ہوں، شادی میں جا رہے ہو، کسی فنکشن میں جا رہے ہوں، اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، آپ کو کوئی روتا ہوا دکھ گیا تو آپ فوراً اپنے قدموں کو روکیں گے کہ رو کیوں رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، آخر کیا بات ہو گئی ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، فوراً پوچھتے بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو جب کوئی چیز رونے کو پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم کو فلاں نے ستایا، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ اب صاحب ہم رو رہے ہیں کہ حسین کو ستایا گیا، لوگ پوچھتے ہیں کس نے ستایا، ہم کہتے ہیں یزید نے ستایا، بس چہرہ اتر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم نے بھائی ہمارا غم ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم رو کے ہر سال نقاب نوچ رہے ہیں، آپ کیوں برا مان رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ روتے ہوئے کو تو کسی نے نہیں ٹوکا، لیکن ذکر حسین اتنا مظلوم تھا، کل بھی اور آج بھی مظلوم ہے کہ رونے پر کہا دیا جاتا ہے خود قتل کیا ہے خود رو رہے ہیں۔ عزیزوں، مرنے والوں کے لیے اصالِ ثواب ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، ہم اپنے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کا بھائی مرتا ہے، کربلا ایسی عظیم الشان جگہ ہے، کربلا ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر درد کا علاج ہے۔ حسین ایسا نام ہے کہ اگر مصیبت میں حسین کا نام ہاتھ مار کے لو، سینے پر مارو تو دوا بن جائے گا۔ جتنی بڑی مصیبت ہو، حسین کا نام لو، سینے پر ہاتھ مارو، دوا بن جائے گا حسین کا نام۔ جتنی بڑی خوشی ہو، حسین کا نام کا سہارا لو، تمہاری تمنائیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ حسین کا نام درد ہے، دوا ہے، حسین نے سجا دیا ہے کربلا۔ کسی کا بھائی مر جائے، عباس کا تذکرہ کرو، کسی کا دوست جدا ہو جائے، حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کر لو، کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، علی اکبر کا تذکرہ کر لو۔ کربلا سجا دی حسین نے، اسی لیے تو ہم اپنے مرنے والوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم کیا روئیں گے ان کو، چند روز کے تھے وہ چلے گئے، ہم ان کو نہیں روئیں گے، ہم اس کو روئیں گے جس کا غم سچا ہے۔ ہم روئیں گے اگر ہمارا کوئی عزیز جائے گا، ہاں اصالِ ثواب کی مجلس ہے، خدا مرحوم کے درجات عالی کرے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، بھائی نے بھائی کی مجلس برپا کی ہے، خدا توفیقات میں اضافہ کرے۔ بھائی کا بھائی کو غم بہت ہوتا ہے، کسی کا بھائی کسی سے جدا نہ ہو۔ چوتھے امام کے پاس جب امام حسین رخصت کے لیے آئے، بس ایک مرحلہ تو امام زین العابدین نے پوچھا، بابا اینا اینا قاسم کہاں مارے گئے؟ کہا بابا اینا اینا محمد کہاں مارے گئے؟ ایک مرتبہ بس کہا کہ بابا اینا اینا علی اکبر، امام حسین خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ امام علی مقام جیسے ہی سید سجاد نے کہا بابا اینا اینا علی اکبر، میرا بھیا علی اکبر، مولا خاموش ہو گئے۔ مولا کچھ دیر بعد بولے، مولا ہی نے جواب دیا، مولا کہتے میں ان مصیبتوں میں سید سجاد کو کیسے بتاتا کہ اس کا بھائی علی اکبر شہید کر دیا گیا، کیونکہ میرا بھائی اسی مقتل میں جدا ہوا ہے، اور جب میرا بھائی جدا ہوا تو میں نے کمر پکڑ کے کہا تھا قلبی ابن سیری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین بے سہارا ہو گیا، اے عباس تمہارے چلے جانے سے حسین کی کمر دوری ہو گئی۔ ہاں سید سجاد نے علی اکبر کو پوچھا، امام خاموش ہو گئے، عزاداروں رخصت ہوئے، خیموں سے باہر آئے، قیامت کا مقام تھا، کہاں تک پڑھا جائے، بس چلتے وقت یہ کہا کہ قید شام سے چھوٹ کے جب جانا، ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، شرط وفا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اس مجلس کا ثواب، فضائل و مصائب آنسوؤں کا ثواب مرحوم کو ان کی قبر میں ان کی روح کو، حاضران مجلس کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرو، پروردگار بانی مجلس کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب اور جملہ